میرے عزیز بھائیوں اور بیت اللہ کی حاضری کی سعادت حاصل کرنے والے محترم بزرگوں، اولاً معذرت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان آپ کے سامنے ہم نے پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رب کو پہچانا اپنے پختہ ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ اس پر معذرت ہے مختصراً کہ ہمارا وقت 2:30 کا تھا اور اللہ کی تقدیر غالب ہم اپنی جگہ پر تیار ہی تھے، لیکن کسی اور سبب سے راستے میں آنے میں دیر ہو گئی۔ آپ لوگ منتظر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بیت اللہ کی حاضری پر آپ جانے والے ہیں، بلا تمہید بات میرے ذمے جو ذمہ داری ہے وہ اپنے حج کو مقبول بنانے کی بنیادی چیز حج میں ہونے والی جنایتوں سے اپنے حج کے اور عمرہ کے عبادت کو پاک رکھنا۔ جنایت سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو حج میں کرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ممانعت روک ہے، وہ کام کرنے کی رکاوٹ ڈالی گئی ہے، اس کام کی اجازت نہیں ہے، اس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمارے حج میں نقصان ہوتا ہے، اس نقصان کو کور کیسے کیا جائے۔ مثال جیسے نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ کی عبادت میں بعض ایسی بھولیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس کے بدلے میں جزا لازم ہوتی ہے۔ کبھی صدقہ نصف سا یعنی آدھا سا اپنی صدقۃ الفطر جو ادا کرتے ہیں اتنی مقدار دینا لازم ہوتا ہے، کبھی اس سے کم اپنی طاقت پر جو دینا ہو، مٹھی پر گیہوں دیے، 1 ریال دے دیا، اور کبھی بھول ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بکرے کی قربانی وہاں حرم میں کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور 2 بھولیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑا جانور کہ جس میں ہم قربانی کے دنوں میں ایسا جانور جس میں 60 آدمی اپنی قربانی کر سکتے ہیں، ایسا جانور حرم میں ذبح کرنا لازم ہوتا ہے۔ میری جو ذمہ داری ہے وہ بیان کرنا ہے مجھے ایسے کام کہ جن کاموں کی وجہ سے، جن بھول کی وجہ سے ایک حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے بندے پر بکری کا صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ جو کام ہم پر روک کے لگے ہوئے ہیں، ایک ہے احرام کی وجہ سے پابندی ہے اور ایک ہے حرم کی پابندی ہے۔ احرام کی کل پابندیاں ہماری 8 رہے گی، ان میں ہم ایک ایک کو لے کر چلتے ہیں۔ 3 سے لے کر کے 3:30 کے درمیان میں پوری کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ اہم مسائل آپ لوگوں کے سامنے آسان انداز میں ہم پیش کریں۔ یہ جو دم لازم ہوتا ہے اس کو حج کی زبان میں اور فقہ کی زبان میں دم کہا جاتا ہے۔ دم عربی لفظ ہے جس کا معنی خون ہے۔ ایک قربانی جانور ذبح کر کے اللہ کے راستے میں اس کا خون بہانا ہے۔ یہ چاہے کام ہم سے جان بوجھ کر ہو، بھول سے ہو جائے، کوئی زبردستی ہم سے کام کرائے، ہم اپنی خوشی سے کریں اور بے خیالی میں ہو جائے، جس صورت میں بھی ہو جائے، جو دم اور جو کفارہ لازم ہوتا ہے وہ ہر حال میں رہے گا۔ صرف کبھی کوئی آسمانی عذر پیش آ جاتا ہے تو کبھی اس میں دم اور روزے اور صدقہ 3 کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں ہم اپنے آپ کو ان جنایات سے، ان نقصان سے اپنے حج کو، اپنے عمرہ کو بچائیں گے۔ پہلی چیز ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جب ہم نے نیت کر لی اور احرام کی حالت میں آ گئے تو خوشبو سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خوشبو سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جس سے خوشبو بنتی ہے اور جس کا استعمال بطور خوشبو کے کیا جاتا ہے اور رواج میں، عام ریت بات میں اور پرچلت رواج میں جس کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایسی چیز کا استعمال احرام کی نیت کر چکنے کے بعد
مرد کے لیے عورت کے لیے دونوں کے لیے منع ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے احرام کی حالت میں نیت ہو جانے کے بعد اپنے بدن کے وہ عضو جو بڑے عضو شمار ہوتے ہیں، وہ اویو جو بڑے کہے جاتے ہیں، ان میں پورے عضو پر اگر خوشبو لگا لی تو اس آدمی پر اس خوشبو کے لگانے کے بعد چاہے وہ انجان تھا، مسئلہ سے واقف نہیں تھا، یا واقف تھا اور کیا، یا کسی دوسرے آدمی نے آ کر کے اس کو لگا دیا، اس پر ایک بکری کا صدقہ، ایک بکری کی قربانی اس پر لازم ہو جائے گی۔ اور جہاں جہاں حج کی عبادت میں جنایت کے طور پر بکری لازم ہوگی ذبح کرنا، اس کا تعلق صرف حرم کے ساتھ ہے۔ حرم کے باہر ہم اپنے انڈیا میں ذبح کروانا چاہے وہ درست نہیں ہے۔ اگر چھوٹے عضو پر کسی آدمی نے خوشبو لگا دی تو اس چھوٹے عضو پر لگانے کی وجہ سے دم تو لازم نہیں ہوگا، لیکن صدقہ لازم ہو جائے گا، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، اور ہم وہاں ہوں گے تو وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، وہ صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ اب وہ عضو کون سے ہیں جس کو ہماری شریعت میں اس مسئلے کے طور پر بڑے سمجھے جاتے ہیں، اور وہ عضو کون سے ہیں جو چھوٹے سمجھے جاتے ہیں؟ ہمارا سر، ہمارا پورا چہرہ، ہمارا پورا ہاتھ، ہماری پوری ہتھیلیاں، یہ بڑے عضو شمار ہوتے ہیں۔ کسی آدمی نے صرف ناک پر لگا دیا تو یہ ناک چھوٹا عضو شمار ہوتا ہے۔ کسی آدمی نے آنکھ پر لگا دیا، کسی آدمی نے صرف ایک انگلی پر لگا دیا، یہ چھوٹے عضو شمار ہوتے ہیں۔ پورا پنجہ لگا دیا، یہ بڑا عضو شمار ہوتا ہے۔ اس لیے خاص دھیان رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن حجاج ایک شوق میں پہنچتے ہیں، احرام کی حالت میں جب طواف شروع کرنے کے لیے بیت اللہ پر پہنچیں گے، اس شوق میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ہم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اس پر لوگ خوشبو ڈالتے رہتے ہیں، ہمارا ہاتھ لگے گا، منہ لگے گا، تو اس کی وجہ سے ہمارے احرام میں جنایت ہوگی۔ اس بات کو خاص یاد رکھیں گے۔ خوشبو لگائی کسی دوسرے آدمی نے، ہم ناواقف تھے، اور لگنے کے بعد پتہ چلا، فوراً ہم نے ہٹا دی، دھو دی، وہ دھو گئی لیکن دم نہیں کھل جائے گا، دم برقرار رہے گا۔ ہم خود ہٹا دیں، کوئی دوسرا ہٹا دے، اس کپڑے کو اتار دیں، چہرے کو دھو دیں، وہ اپنی جگہ پر دھونا ہے، آئندہ اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، لیکن جو لگ گیا وہ دم اپنے برابر برقرار رہے گا، اور دمادم دم بھی ادا کروائے گا ہمارا اپنا بھی۔ اگر کسی آدمی نے پورے ایک عضو پر یا پورے اپنے بدن پر یا بڑے عضووں میں، بڑے اویوں میں، ایک ہی مجلس میں کئی جگہ پر اس نے خوشبو لگا دی، تو کئی جگہوں پر بھی خوشبو لگانے سے ایک مجلس میں لگ رہی ہے تو ایک ہی دم ہوگا۔ ایک مجلس کا مطلب کیا؟ پہلے ہم بیٹھے ہوئے، جیسے ابھی بیٹھے ہوئے، کسی آدمی نے چہرے پر خوشبو لگا دی، اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، کوئی دوسرا کام نہیں کیا، ہم نے ہاتھ پر بھی لگا دی، پیر پر لگا دی، تو ان سب کے بدلے میں ایک ہی دم ہوگا۔ یہاں لگائی، 15 منٹ کے بعد دوسری جگہ گئے تو دوسرے عضو پر لگا دی، تو پھر دوسرا دم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھ کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشبودار اگر کوئی آدمی سرما لگا دیتا ہے، بعض سرمے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں خوشبو بھی فرقتی رہتی ہے، اگر خوشبودار سرما لگایا اور 2 سے زائد مرتبہ لگا دیا ایک مجلس میں، تو اس کی وجہ سے بھی دم واجب ہوگا، اور اگر ایک آدھ مرتبہ لگا دیا تو اس کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا بلکہ صدقہ لازم ہوگا۔ ہماری شریعت میں مہندی بھی، جو مارکیٹ میں کالی وہ کہ جس میں سارے کیمیکل ملا کر کے بنائی جاتی ہے وہ نہیں، بلکہ جس کو اصل مہندی کہا جاتا ہے، ہماری شریعت میں مہندی بھی خوشبو کا حکم رکھتی ہے۔ ایک عورت یا مرد احرام کی حالت میں اگر خوشبو اگر مہندی لگائے اور ہلکی ہلکی پتلی پتلی لگا دے تو اس کی وجہ سے اس پر دم واجب ہوگا اگر بڑے عضو پر لگائی۔ اور اگر کسی عورت نے پہلے سے لگا دی تھی اور اس کو دھو دیا، رنگ آ چکا نہیں آیا، لیکن احرام کی نیت کرنے سے پہلے مہندی کو ہٹا دیا ہے تو اس کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا۔ احرام میں آنے کے بعد اگر پورے عضو پر ہاتھ پورا لپ دیا دم واجب ہوگا۔ اور اگر کسی نے مہندی ایسی لگا دی کہ وہ پورے ہاتھ کو تو اس نے گھیر لیا، ایک مثال، پورا ہاتھ اس نے گھیر لیا اور گاڑی لگا دی،
جاڑی لگ گئی تو ایسی صورت میں ایک کے بجائے چہرہ پر لگایا 2 ہو جائیں گے، اس لیے کہ چہرہ پر لپنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی آدمی نے سر پر مہندی لگا دی، اس لیے کہ سر ایسا ہے کہ مرد کے لیے کھلا رکھنے کا حکم ہے۔ ہمارے بہت سے مرد جو ہیں وہ سفید بالوں پر لال مہندی لگاتے ہیں، اگر پتلی لگا دی کسی آدمی نے اور ایک دم ایسی ہلکی پتلی کہ کسی آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ سر ڈھانپ دیا ہے، ایک دم واجب ہوگا۔ اور اگر گاڑی اور موٹی گجراتی زبان میں جھاڑو پر بنا بھی دی تو اس آدمی کو اگر 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ رہا اس آدمی پر مہندی کیا ایک دم سر ڈھانپنے کا دوسرا دم، 12 گھنٹے سے کم تو مہندی لگانے کا دم اور کم وقت رہنے کی وجہ سے صدقہ، 1 گھنٹے سے کم تو ایسی صورت میں مہندی لگانے کا دم اور 1 گھنٹے سے کم اس کی وجہ سے 1 ریال 2 ریال جو کہیں صدقہ کرنا ہو ادا کرنا لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے مارکیٹ میں بہت سے صابن بھی ملتے ہیں کہ جو خوشبودار ہوتے ہیں، اگر اس سے خوشبو زیادہ مقدار میں نکلتی ہے تو اس خوشبو کے صابن کو 1-2 بار استعمال کر لیا صدقہ لازم ہوگا، لیکن 2-3 سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا تو اس آدمی پر دم لازم ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ خوشبودار صابن، مہندی، شیمپو، ان ساری چیزوں کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے عاشق بن کر نکلے ہیں تو ہمیں اس وقت اپنے آپ کو خوشبودار نہیں بنانا ہے، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے ہیں، اس لیے ایسی خوشبودار ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طریقے سے خاص ایک دھیان رکھنے کی بات جو ہے، وہاں جب آپ احرام سے نکلیں گے جب تک ہمارے بال مردوں کے پورے نہیں اتارے جائیں یا کتروائے نہ جائیں اور اپنی عورتوں کے بال کاٹے نہ جائیں تب تک احرام کی حالت میں رہتے ہیں۔ وہاں صابن اور حجام کی دکان والے اگر ہم تاکید نہیں کریں گے تو وہ ہمارے سروں پر شیمپو والا پانی بھی ڈال دیتے ہیں، اس لیے پہلے ہم تاکید کریں گے کہ ہمارے سر پر پانی ڈالنا ہے تو سادہ پانی، ورنہ ایسے ہی استرا چلا دو اور آدھا سر یا چوتھائی سر کے بال کٹ جائیں اس کے بعد شیمپو ڈالنا ہو تو ڈالنا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بعض مرتبہ وہ شیمپو ایسا ہوتا ہے کہ جو خوشبودار ہوتا ہے اور پورا سر اس نے لیپ کیا تو اس کی وجہ سے ایک دم لازم ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا عنوان ہے مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننے سے بچنا، اور اس درمیان اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ہے جو پوچھنی ہے وہ آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے جائیں، سوال اور جواب کی جب مجلس ہوگی اس وقت جواب آپ کو دے دیے جائیں گے اگر اس وقت ذہن میں رہا، ورنہ پھر بعد میں دیا جائے گا، اس لیے آپ نوٹ کرتے جائیں۔ سلا ہوا کپڑا مردوں کے لیے پہننا منع ہے۔ سلے ہوئے کپڑے سے مراد یہ ہے کہ اپنے پورے بدن کے آکار کے مطابق یا بدن کے کسی عضو کے آکار کے مطابق کوئی کپڑا سیا گیا ہو، چاہے وہ واقعے میں سلائی لگا کر اس کو کپڑا بنا لیا ہے یا یہ کہ کسی چیز سے چپکا کر کے بنائے ہیں یا کسی اور چیز کے ذریعے سے بدن کے آکار کے مطابق بنائے ہیں اور اس کو اسی طرح پہنا بھی جاتا ہے، وہ پہنے تو اس کو سلا ہوا کپڑا پہننا کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ پہننے کے طور پر نہیں پہنی جاتی، کسی آدمی کے پاس بڑا سا عبا ہے اور سردیوں میں پہننے کا چوڑا چوگا ہے، سلائی لگا ہوا ہے، اس نے آستینوں میں ہاتھ نہیں ڈالے لیکن اس کو شال کی طرح اوڑھ دیا، لگی ہے سلائی، اس کو سلائی والا کپڑا پہننے والا نہیں کہیں گے۔ بعض مرتبہ لوگ سلائی کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، بعض چپل ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سلائی لگی ہوتی ہے تو ان چپلوں پر سلائی لگنے کی وجہ سے آپ لوگ میری طرف متوجہ رہیے، کپڑوں چپلوں پر سلائی لگنے کی وجہ سے سلائی منع نہیں ہے، ایک کردہ اس کی آستین ہوتی ہے اور آستینوں میں ہاتھ ڈال کر پہنا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سلا ہوا کپڑا پہننا۔ ایک آدمی پائجامہ پہنتا ہے، اس پائجامے میں 2 پائچے ہوتے ہیں، دونوں میں سلائی لگی ہوتی ہے اور پائچوں میں پیر ڈال کر کے پہنا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سلا ہوا کپڑا پہننا۔ اگر اس طرح پہنیں گے تو ایسی صورت میں یہ جنایت بنے گی اور 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ یا پوری رات یا پورا دن کم از کم پہنا تو اس آدمی پر، اس مرد پر اس پہننے کی وجہ سے 1 بکری کا ذبح کر کے اللہ کے راستے میں اس کا صدقہ کر دینا اور فقراء کو دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس ایسا پٹا ہے جو
جو پٹے پر کپڑے کا ہے اور سلائی لگی ہوئی ہے، اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے اس نے پہنا ہے، اپنی لنگی کو تھامنے کے لیے سے نہیں پہنا ہے، چاہے اس میں سلائی لگی ہے، لیکن یہ سلائی والا پٹا اس کے لیے دم لازم نہیں کروائے گا۔ اگر کسی آدمی کو زندگی میں اس نے کبھی لنگی پہنی نہیں اور زندگی میں اس کی ہمت کے باہر کی بات ہے کہ میں کیسے بغیر سلائی والی لنگی استعمال کروں، حالانکہ ہم یہ آپ کو پریکٹیکلی بتا سکتے ہیں کہ 5 آدمی مل کر کے اس لنگی کو کھینچے لیکن وہ لنگی کھلے گی نہیں، تو گھبراہٹ کی بات نہیں۔ متفق علیہ طریقہ تو یہ ہے کہ لنگی ایسی ہو کہ جس کے 2 کناروں کو ملا کر ایک نہ کیا گیا ہو، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور وہ کیسے سطر نہ کھلے یہ پریکٹیکلی چیز ہے، وہ بعد میں کسی موقع پر یا تو شاید آپ کو بتایا گیا ہوگا یا بتایا جائے گا، نہیں کھل سکتی ہے، لیکن پھر بھی بعض علماء نے، بعض مفتیان کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ لنگی کے 2 کناروں کو ملا کر ایک کیا گیا ہے، چاہے وہ سلائی سے بلا سلائی سے۔ مارکیٹ میں ایسی لنگیاں ملتی ہیں کہ جس میں سلائی نہیں ہے، اس کو گول بنا دیا گیا، اس کے پہننے کی وجہ سے بعض مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ ایسی لنگی استعمال نہ کی جائے۔ سلائی والے ان کپڑوں کو مردوں کے لیے پوری ایک رات پہنا یا پورا ایک دن پہنا اور اتارا، اور اس نیت سے اتارا کہ میں پھر پہنوں گا، تو ایسی صورت میں وہ جتنے بھی دن پہنے رات میں اتار رہا ہے اور اس نیت سے اتار رہا ہے کہ میں صبح میں پھر اس کو پہن لوں گا، تو اس پورے پہننے کی وجہ سے ایک ہی دم لازم ہوگا۔ لیکن اتارا اور اس لیے سے اتارا کہ اچھا احرام میں یہ سب پہننا منع ہے، میں نے کہاں اس کو پہن لیا، اب نہیں پہنوں گا، اور صبح میں پھر پہن لیا، تو پھر دوسری مرتبہ پہننے سے اگر پہلا 12 گھنٹہ دوسرا 12 گھنٹہ، پہلی ایک رات دوسرا ایک دن، تو پھر 2 دم ہو جائیں۔ بعض لوگ اس میں شرم میں بے احتیاطی کرتے ہیں کہ زندگی کی عادت ہوتی ہے سطر کی حفاظت کی، اچھی بات ہے، احرام میں چادر لپیٹ دی گئی، اب اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ناواقفیت میں، اس لیے کہ ہم نے پریکٹیکلی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایر میں ان کو اس طور پر اصلاح کروانی پڑی کہ وہ لنگی لپیٹ دیتے ہیں لیکن اپنی انڈر ویئر اور چڈی نہیں اتارتے، اس گھبراہٹ میں کہ میرا سطر کھل جائے۔ وہ اپنی جگہ پر الگ بات ہے، اپنے سطر کی حفاظت کا حکم اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن اگر انڈر ویئر بھی پہنے رہے اور انڈر ویئر بھی پوری رات یا پورا دن یا 12 گھنٹے اس سے زائد پہنا، تو اس آدمی پر اس انڈر ویئر کے پہننے کی وجہ سے بھی دم لازم ہو جائے۔ آج کل ایک فیشن کا بھی زمانہ ہے کہ بہت سے وائرس چلتے ہیں، اس سے حفاظت کے بہانے سے سچ مچ چہروں پر ماسک باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ بعض مرتبہ ماسک ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اپنا چہرہ، چوتھائی چہرہ یا اس سے زائد اس ماسک میں ڈھکا رہتا ہے، اور یہ چہرہ اگر 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ یا پورا دن کہ صبح صادق سے پہلے نماز کے وقت میں تہجد پہ اٹھے تھے، ماسک لگا دیا، مغرب کے وقت تک چہرے پر ماسک اسی طرح رہا، اس آدمی پر دم واجب ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے راستے پر جائیں گے، اللہ کے مہمان بن کر جائیں گے، ایسی چیزوں میں گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ سونے کی حالت میں مرد کے لیے چہرہ اور سر دونوں کھلا رکھنا لازم ہے، دن میں بھی لازم ہے، لیکن سونے کی حالت میں بیداری میں کوئی جنایت ہو جائے، یعنی جاگتے میں ہو جائے یا سونے میں ہو جائے، ہر حال میں اپنے آپ کو ان جنایتوں سے بچانا ہے۔ اگر وہ پورے رات ہم نے اپنے چہرے کو ٹھنڈی لگتی تھی یا کوئی اور وجہ تھی چہرے کو ڈھانکا رکھا، اس کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔ ہاں، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ سر ان کے احرام میں شامل نہیں ہے، اس سے ان کے سر پر اگر کپڑا رہا حرج نہیں ہے، لیکن ان کو بھی احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو کھلا رکھنا ہے، سونے کی حالت میں بھی۔ دن بھر میں چلنے کے وقت میں پردے کا حکم اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن کوئی ہیڈ اور کیپ لگا کر کے کسی نقاب کو آگے لٹکانا چاہیے، یہ حکم اپنی جگہ پر ہے۔ اور ہم مردوں کے لیے الگ سے حکم ہے کہ کوئی عورت چہرہ کھلی ہوئی ہے تو اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عرفہ کے میدان میں تھے، فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ پیچھے سوار تھے، ایک عورت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے احرام کی حالت میں تھی، چہرہ کھلا تھا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت فضل ابن عباس، جیسے کبھی ہوتا ہے کوئی آیت دیکھنے لگتے ہیں،
تو حضرت بھی اس طرح دیکھنے لگے. آپ نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا کہ تم ادھر مت دیکھو، اس لیے کہ ان کا چہرہ کھلا. ہماری اپنی ذمہ داری، ہم اپنی ساتھ میں موجود والدہ بہن بیوی کے لیے یہ حکم رکھیں گے کہ وہ کیپ لٹکا کر کے نقاب رکھے، لیکن اور پڑھائی عورتوں کے حق میں ہم یہ رکھیں گے کہ اس کو کوئی مجبوری ہوگی اس لیے چہرہ کھلا ہے، ہم اس سے اپنے نظر کو بچاتے رہیں گے. اسی طریقے سے ایک جنایت جو ہے وہ بال اور ناخن کا کاٹنا اور تراشنا. احرام کی حالت میں اگر ہم اپنے سر کے بال، پورے سر کے بال یا سر کے چوتھائی بال نوچتے ہیں، خود اکھیڑتے ہیں یا کسی استرا سے کاٹتے ہیں، الیکٹرانک مشین سے اس کو اتار دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں دم واجب ہوگا. چوتھائی یا چوتھائی سر کے بال سے زیادہ اگر یہ ہوگا اس پر ایک دم واجب ہوگا. اگر کسی آدمی نے اپنی بغلوں کے بال اتار لیے، نوچ لیے، اور اسی طریقے سے ناک کے نیچے سطر کے بالوں کو کسی آدمی نے احرام کی حالت میں صاف کر دیا تو اس آدمی پر دم واجب ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ناخن کہ ہمارے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں عموماً ہیں، کسی آدمی نے 5 انگلیاں جو ایک ہاتھ کی ہے اس کو ایک مجلس میں ان کے ناخن کاٹ دیے، ایک دم واجب ہو. ایک ہی ٹائم میں اس نے ہاتھ اور پیر کی 20 انگلیاں اور 20 انگلیوں کے ناخن کاٹ دیے، اس پر ایک دم واجب ہوگا. لیکن اگر ایک مجلس میں ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ دیے، دوسرے موقع پر دوسرے ہاتھ کے ناخن کاٹ دیے 5 انگلیوں کے، ایسے تیسرے موقع پر پیر کی 5 انگلیوں کے، چوتھے موقع پر دوسری پیر کی 5 انگلیوں کے، اس آدمی پر 4 دم لازم ہوں گے. اگر کسی آدمی نے ایک ہی انگلی کا ناخن کاٹا تو اس آدمی پر وہی 1.25 کلو کے مقدار، یعنی ایک صدقۃ الفطر جو ہم دیتے ہیں اس طرح وہاں کی قیمت کے اعتبار سے ایک صدقۃ الفطر چاہے وہاں ادا کرے چاہے انڈیا میں ادا کروا دے، اس پر لازم ہوگا. کسی کبھی ٹھوکر لگے بے اختیار ہمارا ناخن ایسا کٹ گیا کہ وہ یا تو پورا نکل گیا یا کچھ ادھر لٹکا ہوا، ہم نے از خود ناخن کاٹا نہیں لیکن پورا ناخن ٹکر لگنے سے نکل رہا ہے اور اٹکا ہوا ایسا ہے کہ وہ اب بڑھنے والا نہیں. لوگ بھی دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اب تیرا ناخن مر گیا، اب دوسرا ہے. ایسا ادھر لٹکا ہوا تھا، وہ کسی نے نوچ لیا، اس نوچنے کی وجہ سے اس پر کوئی جزا یعنی کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا. احرام کی حالت میں ایک احرام والا دوسرے احرام والے کے سر کے بال کاٹ نہیں سکتا اور بغل کے بال نوچ نہیں سکتا، ناخن کاٹ نہیں سکتا. لیکن حالت ایسی ہے، بطور مثال کے عمرہ میں تھے اور عمرہ کے احرام میں تھے، بیت اللہ پر پہنچے، طواف پورا ہو گیا، صفا اور مروہ کی سعی پوری ہو گئی، 2 فرض اور 2 واجب تھے، 2 فرض ادا ہو گئے، 2 واجب میں سے ایک واجب ادا ہو گیا. صرف اب سر کے بال کاٹنا یا اپنی عورت کے بالوں کی چوٹی میں سے کاٹنا اتنا ہی باقی ہے. ایسا دوسرا بھی مرد ہے کہ وہ بھی سارے کام کر چکا ہے، وہ بھی طواف کر چکا، وہ بھی صفا مروہ کی سعی کر چکا، اب صرف باقی ہے تو اتنا کام باقی ہے، اس کو بھی حجام کے پاس جانا ہے، اس کو بھی حجام کے پاس جانا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے بال اگر خود بیٹھے بیٹھے کاٹ لیں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے ابھی عبادت عمرہ کی ادا نہیں کی اور اپنی ہی گروپ کا دوسرا ساتھی وہ ہے کہ وہ عمرہ کر کے آ چکا ہے، اب وہ کہے کہ میرے سر کے بال تم کاٹ دو، اس کا تو احرام پورا ہو رہا ہے، اس کو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ایک آدمی جس نے ابھی طواف نہیں کیا، صفا مروہ کی سعی نہیں کی، اور دوسرے محرم آدمی کو جس کے صفا مروہ کی سعی بھی ہو چکی ہے، اگر سر پر استورا چلائے گا وہ حلال ہوگا، اس آدمی پر صدقہ لازم ہو جائے گا. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بدن میں ایک بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری کا حال یہ ہے کہ وہ کچھ کرے نہ کرے اس کے بال جھڑتے رہتے ہیں. ایک تو بیماری خود کی ہوتی ہے کہ بال توڑتے رہتے ہیں، بعض لوگ نوچتے ہیں، بعض لوگ دانتوں میں لگا کر توڑتے رہتے ہیں، ایک یہ عادت ہوتی ہے، اس میں تو معافی نہیں ہے. لیکن بلا عمل کے بھی بال جھڑتے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس جھڑنے کی وجہ سے خود بخود بال گرنے، بال کھروانی بیماری ہو تو ان کھرنے کی صورت میں اور جھڑنے کی صورت میں کوئی جزا لازم نہیں ہوتی. ایک آدمی وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے اور بلا اختیار کے اس نے سر پر پانی ڈالا
اور بلا اختیار کے بلا عمل کے اس کے بال گرے، سر پر پانی ڈالا، چہرے پر ہاتھ لگایا اور پانی لگایا، اس کے ساتھ 3 بال آ گئے، 3 بالوں تک، جبکہ وہ وضو اور غسل کی عبادت میں لگا ہوا ہے، طہارت میں لگا ہوا ہے، تو اللہ نے حکم میں تخفیف رکھی کہ 3 بال تک جو چاہے صدقہ کر دے، 3 سے آگے جب چلیں گے تو ایسی صورت میں اس آدمی پر وہ صدقۃ الفطر کی بمقدار کا صدقہ لازم ہے۔ ایک آدمی وضو نہیں کر رہا ہے اور غسل نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایسے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور بعض مرتبہ بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں، تو ایک بال کے بدلے میں صدقہ لازم، دونوں میں فرق رکھا ہے۔ طواف کے متعلق بعض ایسی کام ہے کہ جس کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے طواف شروع کیا، طواف میں طہارت ہمارے یہاں واجب ہے، یعنی وضو کی حالت میں ہونا، بے وضو نہ ہونا، ایسی حالت میں نہ ہونا کہ اس پر غسل واجب ہو رہا ہو، مرد پر غسل واجب ہو، عورت حالت حیض میں ہو، عورت حالت نفاس میں ہو، اس حال میں اگر وہ ہیں تو ان کے لیے طواف کی اجازت نہیں ہے۔ اس حال میں اگر طواف کیا تو طواف کی 2 جماعت ہے، ایک طواف فرض جو حج کا 10، 11، 12 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اگر اس طواف کو کسی شخص نے، مرد نے غسل واجب ہونے کی حالت میں، عورت ایسی کہ اس کا حیض یا نفاس چل رہا تھا، اس حال میں اس نے طواف زیارت کیا، تو اس مرد پر، اس عورت پر بڑا جانور جس میں 7 حصے لازم ہوتے ہیں، قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر طواف فرض 10، 11، 12 ذی الحجہ کو کیے جانے والا طواف زیارت جو فرض ہے، اس کو بے وضو کیا، غسل کی حالت نہیں تھی، بے وضو کیا، تو پورا طواف کر لیا یا طواف کا اکثر حصہ کر لیا، اکثر یعنی 4 چکر لگا دیے، 5 لگا دیے، 6 لگا دیے، 6.5 لگا دیے، اور پھر وضو کر کے بقیہ پورا کیا، تو اس آدمی پر دم لازم ہوگا، یعنی بکری کی قربانی لازم ہو جائے گی۔ چاہے بڑا جانور لازم ہوا تھا، چاہے چھوٹا جانور لازم ہوا تھا، اس نے اس طواف کو وضو کر کے یا بے غسل کیا تھا تو غسل کر کے، اس آدمی نے غسل واجب تھا، غسل کر کے آیا، 2 مرتبہ طواف کیا پورا، یا وضو نہیں تھا، وضو کر کے 2 مرتبہ آ کر کے کر لیا، تو جو بکری یا جو بڑا جانور اس پر لازم ہوا تھا، اب وہ لازم اس پر سے معاف ہو جائے گا۔ طواف زیارت کے علاوہ بقیہ اور جتنے طواف ہیں، چاہے وہ واجب طواف ہو یا نفل طواف ہو، ان طوافوں کو اگر کسی آدمی نے جنابت کی حالت میں کیا ہے، یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں کیا ہے، تو اس پر بکری کا صدقہ لازم ہوتا ہے، اور بے وضو کیا ہے تو ہر چکر کے بدلے میں اس آدمی پر صدقۃ الفطر کی مقدار 2.25 کلو گیہوں وہاں کے بھاؤ کے حساب سے یا وہاں کے آٹا کے حساب سے اس پر لازم ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے بے وضو، بے غسل واجب ہونے کی حالت میں یا بے وضو ہونے کی حالت میں طواف کر لیا، اور اس طواف کے کرنے کے بعد اسے اس پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر سے طواف کرنا چاہیے تھا، طواف پھر سے نہیں کیا، صفا اور مروہ کی سعی کو چلا گیا، صفا اور مروہ کی سعی کر لی، اور اس کے بعد اس نے پھر سے وہ طہارت کی حالت میں مسئلہ جان کر کے طواف کا اعادہ یعنی ریپیٹ کیا، طواف پھر سے کیا، تو اس آدمی کو جو دم واجب ہوا تھا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن صفا اور مروہ کی سعی اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلی سعی معتبر ہو گئی۔ 2 چیزیں آخری کہ احرام کی حالت میں ہمارے بدن پر اگر جو ہے، ہم اس جو کو مار نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم احرام کی حالت میں 2 یا 3 جو کسی آدمی نے مار دی تو اس آدمی کو جو کچھ چاہے صدقہ کر دے، 1 ریال 2 ریال، 3 سے زیادہ اگر اس نے جوئیں ایک مجلس میں، ایک وقت میں اپنے کپڑوں پر کی یا اپنے بدن کی مار دی، اسی طرح پھٹمل بھی مار دیا، عموماً وہاں پھٹمل نہیں ہوتے، لیکن اگر مار دیا تو ایسی صورت میں اس آدمی پر اسی طریقے سے 3 سے زیادہ اگر ایک وقت میں مارے ہیں تو اس پر صدقۃ الفطر کی مقدار صدقہ کرنا چاہے وہاں یا یہاں کسی آدمی کو کہہ دے، اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ دوسرے آدمی کی جوئیں مارنے کی وجہ سے کسی دوسرے نے کہا کہ ذرا جو مار دو، اور ہم احرام کی حالت میں تھے تو جزا واجب ہوگی، لیکن جس نے کہا کہ مار دو اس پر کوئی جزا واجب نہیں،
دوسرے نے کہا کہ جو مارو اس کے کہنے سے مار دی تو بھی جزا لازم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ میقات پر سے ہم بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے۔ ہم دنیا میں رہنے والے وہ میقات جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی، حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے قرن المنازل، ذات العرق اور ذوالحلیفہ، پہلے زمانے میں جب سمندری سفر ہوتا تھا تو یلملم، یہ ساری میقات ہیں، ان سے باہر رہنے والا جیسے ہم انڈیا کے لوگ میقات پر سے بغیر احرام کے گزر نہیں سکتے۔ احرام کی حالت میں گزرنا، چاہے بے وضو ہو، چاہے جنابت کی حالت میں ہو، چاہے عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہو، بے احرام کے نہیں گزر سکتے۔ عورت احرام کی حالت، عورت جنابت میں ہے مرد، یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن اس کے علاوہ حج کے جو کام ہیں، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، یہ سارے کام عورت کر سکتی ہے۔ بے احرام کے اگر گزر گئی، یعنی نیت نہیں کی اور گزر گئی، تو اس آدمی پر بغیر احرام کی نیت کے یا اس عورت پر بغیر احرام کے جانے سے دم واجب ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، ان کا رجحان یہ ہے کہ اس آدمی کو اس میقات پر یا اس عورت کو اس میقات پر یا اس کے علاوہ دوسری میقات پر جا کر کے بھی اگر جا کر آئے گا تو ایسی صورت میں وہ واجب دم معاف ہوگا۔ اگر اس نے واپس گیا نہیں اور راستے میں ہی نیت کر لی اور بیت اللہ پہنچ کر طواف کا کام شروع کر دیا، وہ دم جو اس پر واجب ہوا تھا وہ لازم ہو گیا، اب معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آدھے گھنٹے میں جو اہم مسائل میری نظر میں تھے میں نے پیش کر دیے۔ آپ کو اگر کچھ اس کے علاوہ اور سوال پوچھنے ہوں تو وہ سوال کی جو مجلس ہوگی اس وقت آپ پوچھ سکتے ہیں، ابھی سے چٹھی لکھ کر کے پہنچا دیں یا اس وقت کھڑے ہو کر پوچھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ وقت میں بہت قلت ہے، آپ حضرات بالکل خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ مجمع صبح سے جس جمعی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اپنے اتوار کے آرام کو قربان کر کر اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی اس قربانی کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ذرا سا لبیک کے الفاظ بھی صحیح ہو جائیں اور یہ تھوڑی سی سستی بھی ذرا سا دور ہو جائے، اس لیے میں لبیک پڑھاتا ہوں، ذرا ایک مرتبہ لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ ہمارے اس لبیک کے پڑھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اس مجمع کے لبیک کو سن کر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ حجاج کرام کا مجمع ہے جو الحمدللہ تربیت صبح سے حاصل کر چکا ہے۔ سورت والوں کی لبیک تھی جو ماشاءاللہ ہمارے اس ہال کی دیواروں کو ہلا رہی تھی، اللہ قبول فرمائے۔ اسی طرح پڑھیں گے نا انشاءاللہ، بار بار پڑھیں گے۔ عمرے کی نیت کی، اس کے بعد لبیک پڑھتے رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک بیت اللہ پر نظر نہیں پڑ جاتی۔ تمتع والا عمرے کے لیے بیت اللہ میں داخل ہو گیا، بیت اللہ پر نظر پڑ گئی، اب لبیک بند۔ حج کا احرام، آپ حج کی نیت کریں گے، لبیک شروع ہوگی، پہلا دن مینا پورا لبیک، عرفات لبیک، مزدلفہ لبیک، تیسرے دن مینا لبیک۔ جب پہلی کنکری شیطان کو ماریں گے اس وقت یہ لبیک بند ہوگی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اب بہت مختصر میں 3 سے 4 امور میرے ذمہ ہیں،
اور وقت کے دامن میں بہت کم گنجائش ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک برکت بھی عطا فرمائیں اور کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی الى آخر الآیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. المدینة خیر لهم لو كانوا يعلمون او كما قال علیہ الصلاة والسلام. محترم عابدین بیت اللہ الحرام، ضیوف الرحمن، بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، بہت مبارکباد ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سفر میں جہاں آپ عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جہاں آپ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہاں رب ذوالجلال نے ایک اور سعادت آپ کے مقدر میں لکھی ہے، اور وہ سعادت ہے مدینہ الرسول، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و کرامہ کی مبارک حاضری ہے کہ اسی سفر میں آپ کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ آپ مدینہ الرسول کی طرف سفر کریں گے. آپ پروجیکٹر کی طرف نہ دیکھیں، میں پروجیکٹر مت چلاؤ، آپ ادھر میری طرف دیکھیں، آپ کو پروجیکٹر بھی دکھائیں گے. چونکہ وقت کم ہے، آپ حضرات کی توجہ مکمل ہوگی تو میں ذرا جلدی جلدی آپ کو لے کر چلنے کی کوشش کروں. دیکھیں، تمہید کا وقت نہیں ہے کہ فضائل مدینہ منورہ سے پہلے آپ سے کچھ تمہیدی گفتگو کی جائے، اس کا بالکل موقع نہیں. لیکن مدینہ منورہ کے آداب کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ فضائل مدینہ منورہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے کہ جس مدینہ منورہ کی طرف آپ قصد کیے ہوئے ہو وہ مدینہ منورہ ہے کیا، اس شہر کا ذرا سا پس منظر، اس شہر کی فضیلت، زبان رسالت سے مدینہ منورہ کے لیے کیا مبارک الفاظ جاری ہوئے، بہت مختصر میں اسے عرض کر کر آداب مدینہ منورہ پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. سب سے پہلے مدینہ منورہ کا پس منظر. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف. وہ سارا واقعہ آپ جانتے بھی ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ ہجرت کے واقعے کو بیان کیا جائے. آپ علیہ السلام کا قافلہ مدینہ منورہ سے قریب ہو رہا ہے، قبا والے آپ کے انتظار میں ہیں. آپ علیہ السلام قبا میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے حضرت کلثوم ابن حبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا. اور قبا پہنچ کر سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. کون سی مسجد؟ جو اسلام کی سب سے پہلی تاریخی مسجد ہے، مسجد قبا. یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ. یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی. آپ علیہ السلام نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی. بات آئی تو درمیان میں عرض کر دوں کہ اس قبا کی مسجد کی فضیلت کیا ہے. ایک مرتبہ مدینہ منورہ پہنچ کر امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ حل میں رہنے والے حدود حرم اور میقات کے بیچ میں، مولانا نے صبح بتایا تھا آفاقی کسے کہتے ہیں، آفاق کیا ہے، حل کیا ہے. یہ حدود حرم اور میقات کے درمیان حرم سے قریب رہنے والے، حل میں رہنے والے کس قدر خوش قسمت ہیں، جب چاہتے ہیں عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ ہم تو آفاقی ہو گئے، آفاق میں آ گئے، میقات سے بھی پرے، ذوالحلیفہ سے بھی پرے چلے گئے، ہمارے لیے عمرہ کتنا مشکل ہو گیا. اب آج کی تو سواریاں نہیں تھی نا کہ 4 گھنٹے میں آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچا دے. 9 دن، 10 دن، 15 دن لگتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سڑک کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی. قربان جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام ہو اپنی جان پر. ایسا درد کے ساتھ سوال کیا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت آقا نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا عائشہ سنو، جو اپنے گھر سے مدینہ منورہ کے اپنے کمرے سے وضو کر کر مسجد قبا چلا جائے اور مسجد قبا میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سن رہے ہو میرے بھائیوں؟
دل کے کاموں سے کتنی بڑی فضیلت. یہاں تو احرام باندھ رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں اور سعی کر رہے ہیں, حلق کر رہے ہیں, عمرہ مکمل ہو رہا ہے, اور یہاں فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے اگرچہ عمرہ تو وہی ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے مدینہ کے اپنے کمرے سے وضو کر کر چلا گیا. آپ علیہ السلام یوم السبت سنیچر کے دن تشریف لے جاتے. حدیث کی کتابوں میں راکباً او ماشیاً, کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے, کبھی پیدل تشریف لے جاتے, اور آپ یہاں جا کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں تشریف لے جاتے تھے. اگر مدینہ منورہ کے قیام میں یوم السبت سنیچر کے دن تمہیں موقع مل جائے تو ضرور اس سنت کو ادا کرو, روز پہنچو. بعض حدیث سمجھتے ہیں کہ یہ فضیلت صرف اشراق کے وقت کے لیے, ایسے نہیں, کسی بھی وقت مکروہ اوقات کے علاوہ آپ جا کر 2 رکعت ادا کر لیں. زبان رسالت سے اس بات کی خوشخبری ہے آپ کے لیے ایک مقبول عمرے کا ثواب. مسجد قباء کے باہر یہ حدیث عربی میں مع حوالے کے آویزاں ہیں. قباء کے مین دروازے, داخلی دروازے پر یہ حدیث لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قباء میں قیام فرمایا. چند دنوں کے بعد سیرت پاک میں مختلف اقوال ہے کتنے دن قیام فرمایا. اب آپ آگے تشریف لے گئے. بہت سمیٹ رہا ہوں مدینہ منورہ کا پس منظر. اب 800 میٹر, 1 کلومیٹر سے بھی کم, قباء سے آگے بڑھے. بنو سالم آباد تھے, بنو سالم ایک قبیلہ آباد تھا. یہ آگے اور اس قبیلے نے آپ کو روک لیا, آپ کے قافلے کو. یا رسول اللہ, آپ نے ہمارے چچاداد بھائی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کا موقع عطا فرمایا, تھوڑا سا ہمیں بھی کچھ موقع مل جائے خدمت کا. یا رسول اللہ کچھ دیر قیام فرما لیں. آپ نے فرمایا صحابہ سے رک جاؤ, قیام کر لو. جمعہ کا وقت تھا, آپ نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا. آپ کی ہجرت سے قبل مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ مدینہ والوں کو جمعہ پڑھایا کرتے تھے. یہ آپ کا جمعہ ہے, سرکار کا جمعہ ہے, جو آپ قباء اور مدینہ منورہ کے درمیان. وہ خطبہ بھی آج تک سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ آپ نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا. آپ نے نماز پڑھی, اب قافلہ آگے روانہ ہوا. سامنے سنیت الوداع ہے, یہ جگہ جہاں آپ نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا, یہاں پر مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے. حکومت نے مسجد تعمیر کر دی اور اس مسجد کا نام کہ بنو سالم کے اس محلے میں اس جگہ آپ نے جمعہ ادا فرمائی. اب میں جو آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں, آپ مسجد جمعہ کے داخلی دروازے پر کھڑے ہو جائیں تو سامنے ایک باؤنڈری نظر آئے گی, اس پر ایک دروازہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہی ثنیہ تھا. مدینہ منورہ کے 2 ثنیہ تھے. ایک ثنیہ یہاں تھا, قباء سے آپ چلیں, بنو سالم سے آگے بڑھے مسجد جمعہ سے تو مکے سے آنے والے یہاں سے مدینہ میں داخل ہوتے تھے, اور ایک مخالف سمت میں تھا, شام سے آنے والے اس ثنیہ سے داخل ہوتے تھے. ثنیہ کسے کہتے ہیں؟ شہر میں داخل ہونے کے 2 دروازے سمجھ لیں. یہ ایسے ایک ٹیلا ہوتا تھا کہ جس پر چڑھ کر دوسری طرف سے مدینہ منورہ میں اترنا ہوتا تھا. اب بہت مختصر میں مدینہ منورہ کے پس منظر کو مکمل کروں. آپ یہاں سے مدینہ میں داخل ہوئے. مدینہ منورہ والوں کو پتا تھا کہ سرکار آج مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے ہیں. سارا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے پہاڑی کے اس طرف, ٹیلے کے اس طرف جمع تھا. آپ نے ٹیلے کے اس طرف جمعہ کی نماز پڑھائی اور آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر ٹیلے پر اوپر چڑھنے لگی. ذرا سا 1400 سال پیچھے لے جا کر تصور کی دنیا میں سوچے تو صحیح, کتنا مبارک وہ منظر ہوگا, کتنا حسین وہ منظر ہوگا کہ ثنیہ کے اس طرف اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے مسترب ہیں. اس لیے کہ اکثر انصار مدینہ نے آپ کا دیدار نہیں کیا تھا. وہ 6 آئے تھے, پھر 12 آئے تھے, پھر 73 آئے تھے, بس انہوں نے دیدار کیا تھا. باقی اوس و خزرج سارا مدینہ آپ کے دیدار کے لیے بے چین تھا, انہوں نے آپ کا دیدار نہیں کیا تھا. یہاں سے ٹیلے سے آپ کی اونٹنی لے کر چلے. انصار مدینہ کہتے ہیں لوگوں اتنا خوبصورت منظر تھا کہ ہمیں سب سے پہلے آقا کی پیشانی نظر آئی, پھر آپ کی آنکھیں نظر آئیں, پھر آپ کا ناک مبارک نظر آیا. ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیلے کے اس طرف سے مدینہ منورہ پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا. اسی کو بنو نجار جو آپ کا ننیال ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ڈب بجا کر کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ کا. کس قدر گستاخی اور بے ادبی ہے, کتنی بے ادبی ہے, اندازہ تو لگاؤ. انہوں نے حرم مطاف میں کرسیاں رکھنا شروع کی معذورین کے لیے. اب اکثر لوگوں کو گھٹنوں کی شکایت ہے, پیروں کی شکایت ہے. آپ دروازے میں داخل ہوں گے, انہوں نے اسٹینڈ لگائے, اس پر انہوں نے کرسیاں رکھی کہ بھئی نیچے نہیں بیٹھ سکتے, معذور ہیں. اب یہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں 5-10 سال سے ہمارے ملک میں بھی مسجدوں میں یہ بلا اور یہ بیماری بڑھ گئی ہے. جو معذور ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ان کو نہیں کہتا, لیکن انہوں نے رکھی معذورین کے لیے. لیکن ہمارا نوجوان بھی دھڑلے سے وہ کرسی اٹھاتا ہے اور مطاف میں جا کر آرام سے کرسی پر بیٹھتا ہے.
کیا ضرورت ہے آپ کو کرسی استعمال کرنے کی؟ آپ صورت میں کرسی پر مسجد میں بیٹھتے تھے؟ آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، پیچھے والے کو بیت اللہ نظر نہیں آتا، اور جس وقت نماز کھڑی ہوتی ہے کرسیوں کا اتنا ڈھیر لگ جاتا ہے کہ صفوں کا اتصال، صفوں کا متصل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، صفیں درمیان میں خالی ہوتی ہیں اور کرسیوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ بڑی گاڑی لے کر آتے ہیں، کرسیاں لے جاتے ہیں۔ جو معذور ہے ٹھیک ہے، جو معذور نہیں، کیا ضرورت ہے کرسی پر بیٹھنے کی بھائی؟ افسوس ہے افسوس، مطاف میں بیٹھ کر بھی، یہ اغلاط العوام کی سب سے بڑی غلطی، آپ نوٹ ڈاؤن کریں، مطاف میں بیٹھ کر بھی یہ کعبہ کو نہیں دیکھتا۔ مطاف میں بیٹھ، میں وہاں پر 10 دن 20 دن مہینے کے قیام کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہوں، مجھے سچی بتاؤ اس مجمع میں کتنے ہیں جنہوں نے 15 منٹ ٹکٹکی لگا کر بیت اللہ کو دیکھا ہو، نظر 1 منٹ کے لیے بھی نہ ہٹی ہو؟ کتنے ہیں؟ ایک نہیں ہوتا تو ہاتھ اٹھا کر کہے کہ ہاں میں نے 15 منٹ کنٹینیو دیکھا بیت اللہ کو۔ مطاف میں بیٹھا ہے لیکن بیت اللہ کو دیکھنے کی توفیق نہیں، کبھی کلوک ٹاور کو دیکھتا ہے، کبھی یہاں دیکھتا ہے، کبھی وہاں دیکھتا ہے۔ ہم نہیں کرتے اپنے، میں نے اپنے بیٹے سے کہا 15 منٹ اگر تو کنٹینیو دیکھے گا نا تو تجھے گفٹ دوں گا، تو اس نے 15 منٹ کی الارم لگائی اور دیکھنے لگا۔ میں نے کہا گفٹ کے لیے مت دیکھنا بیٹا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اولا بیت ہے، اس پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ ہدی للعالمین ہے، سارے عالم کی ہدایت کا مرکز ہے، اسے محبت کے ساتھ دیکھتے ہی نہیں۔ ہم کیا ہو گیا ہمیں؟ میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ، دہلی کے بہت بڑے تھے، ہمارے انتقال ہو گیا تھا، مغفرت فرمائے، بدن میں بہت بھاری تھے، اکثر آپ میں سے ان کو جانتے ہوں گے۔ جب میں دیکھتا تھا مطاف میں آتے تھے تو نماز کے لیے وہ نیچے بیٹھ جاتے تھے ویل چیئر سے اتر کر، اور جب وہ سجدے میں جاتے تھے مجھے تکلیف ہوتی تھی، کتنی مشکل سے سجدہ کر رہے ہیں، ویل چیئر پر اشارے سے کر لیتے لیکن وہ کرتے تھے، اور میں دیکھتا تھا ایسے ٹکٹکی لگا کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے، اور یہاں سے بھی آنسو جاری ہوتے تھے اور یہاں سے بھی آنسو جاری ہوتے تھے۔ اب تو ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ بیت اللہ کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلتا۔ یہی حال بے ادبی کا مدینہ منورہ کا ہے، یہی حال بے ادبی کا مدینہ منورہ۔ موبائل لے جا رہے ہو، اول موبائل ضرورت کی چیز ہے، سیدھا سادہ موبائل لے جاؤ۔ میں کیا عرض کروں، میں چند سالوں پہلے دیکھتا تھا کہ موبائل کالز بہت مہنگے تھے، اگر ہندوستان بات کرنی ہو تو بہت مہنگا تھا، تو فون کرتا تھا، میں خیریت سے ہوں، عمرہ ہو گیا، میں انشاءاللہ پھر بعد میں بات کروں گا، 2 دن بعد میں خیریت سے ہوں، ہم لوگ کی حج کی تیاری، 1 منٹ آدھی منٹ 2 منٹ کی بات ہوتی تھی۔ اب انٹرنیٹ نے، IMO نے، ایمو پر بات، واٹس ایپ کالنگ پر بات، اچھا ہے واٹس ایپ کالنگ وہاں زیادہ نہیں چلتی، حاجی کو جا کر سب سے پہلی فکر ہے نیٹ پیکج کتنے کا ہے، مجھے نیٹ کا پیکج جاننا ہے، گھنٹوں موبائل پر IMO پر پڑا ہے، کیا یہ حج پر گیا؟ جیسے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے پکنک پر گیا ہے یا حج پر گیا ہے میرے بھائی؟ خدایا 1 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے یکسو ہو جائیے، چھوڑیے موبائل کی ویڈیو کالنگ کو۔ افسوس ہے، لابی کسی ہوٹل کی لابی میں گھس جاؤ، نیچے ریسپشن دم ہو گیا ہے، جس کو دیکھو نیچے وائی فائی کا کنیکٹ کر کر وہ لائف لگا ہوا ہے، وہ ویڈیو کالنگ پر لگا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ، شیخ علی الحدیفی حفظہ اللہ، مسجد نبوی کے سب سے بڑے امام، کئی مرتبہ نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہا کہ خدا تمہیں خوف نہیں، تم آقا کی مسجد میں ہو، تمہاری نماز میں موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے؟ یہاں مسجد میں گھستا ہے موبائل سائلنٹ کرتا ہے، وہاں پر نہیں کرتا، اسے پتا ہے صورت میں اگر میں نے موبائل سائلنٹ نہیں کیا میری رنگ ٹون بجی، نماز کے بعد عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب عجیب دماغ ہوتا ہے، سب کے سامنے کوئی ذلیل کر دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا، موبائل سائلنٹ کرتا ہے، وہاں کون کہنے والا ہے؟ دوسروں کی رنگ ٹون بجتی ہے، اس کی رنگ ٹون بجتی ہے۔ اور آپ کو افسوس کی بات سناؤں، 1 مرتبہ نہیں 1 مرتبہ سے زیادہ ہوا، موالے شریف پر کھڑا ہوں، روضہ اقدس پر کھڑا ہوں، آقا کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں، اور موبائل کی رنگ ٹون بجی، پتہ نہیں ہمارے ملک کا تھا یا پڑوس کے ملک کا، رنگ ٹون بجی، اور اس اللہ کے بندے نے رنگ ٹون پہ ہندی گانا بھر کے رکھا تھا، وہ رنگ ٹون پر ہندی گانا بجنے لگا۔ میرے بھائیوں، ہم آقا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جس چیز کو آقا مٹانے آئے تھے، آپ کے دربار میں جا کر وہ گانا بجا کر ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آقا کے دربار میں موسیقی بجا کر ہم آقا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ 80% مجمع اتنی بے ادبی سے موالے شریف پر سلام پیش کرنے آتا ہے، آداب مدینہ بھی ہے، اغلاط العوام بھی ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ 80% مجمع موالے شریف پر اس طرح سلام پیش کرنے آتا ہے کہ کلیجہ حلق کو آ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کیسے لوگ آتے ہیں سلام عرض کرنے، یہ اس لیے کہ ہم ایسا نہ کریں، ان کی حقارت، ان کے عمل کی حقارت، ان کی حقارت نہیں ہے، لیکن ہم یہ عمل نہ کریں۔ ایک ہاتھ میں چپل ہے، ایک ہاتھ میں، اور دوسرے ہاتھ سے مووی بنا رہا ہے، جس کو دیکھو روضہ اقدس پر فیس بک پر لائیو کر رہا ہے، انسٹاگرام پر لائیو کر رہا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل کام
भाग जाते हैं। ये जगह है मोबाइल हाथ में लेने की, कोई जगह ना मिली जहां तुम चप्पल रख कर आते, रोज़ा मुबारक पर चप्पल लेकर आए हो, मोबाइल से मूवी बना रहे हो, हद हो गई, फेसबुक पर लाइव हो रहे हो, इंस्टाग्राम पर लाइव हो रहे हो, यहाँ तो तुम्हारी सांसें रुक जानी चाहिए थी। ये वो जगह है जहाँ बायजीद और जुनैद की सांसें रुक जाया करती थी, तुम्हारी आवाज न निकलती, तुम्हारे कदम न उठते, तुम पर कभी तारी हो जाती, तुम पर गशी तारी हो जाती। है मैं आका के सामने हाजिर हो रहा हूँ, पता नहीं आका एराज फरमा लेंगे या मेरे सलाम का जवाब देंगे, लेकिन तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं, तुम मोबाइल पर लगे हुए हो। और माफ करना, औरतें तो नहीं है, लेकिन तुम्हें कह रहा हूं तुम पैगाम पहुंचा देना। मेरी मुस्कुराहट में भी है, लेकिन वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनसे तो सबसे ज्यादा शोर औरतें करती हैं। और जिस वक्त उनके सलाम का वक्त होता है, इस कदर बेअदबी, औरतों से कहो रियाजुल जन्नह में न जगह मिले, दूर नमाज पढ़ लो और वहीं से सलाम अर्ज कर दो। करीब जाने के मौके पर जब वक्त, अब दोपहर का वक्त औरतों के लिए बंद कर दिया गया, पहले 3 औकात थे, 2 औकात थे, सुबह और रात का वक्त बढ़ा दिया उन्होंने, पहले 12 बजे तक था, 3 बजे तक कर दिया है। लेकिन वक्त जो है जिसमें औरतें जाती हैं, मेरी अहलिया ने मुझे बताया, इस कदर बेअदबी है कि दुपट्टे सर से हट रहे हैं, एक दूसरे को चप्पल से मार रही हैं। रियाजुल जन्नह में आका के मवाक़िफ़। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वालों सुनो सुनो, अगर यहाँ तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई, तुम्हारे तवाफ, तुम्हारे उम्रे, तुम्हारी तहज्जुद, तुम्हारी नफिल, तुम्हारे सारे नेक अमाल ये ज़ाय हो जाएंगे और तुम्हें उसकी खबर भी नहीं होगी। क्यों का तुम्हें पता नहीं होगा कि पता चल जाए तो माफी मांग ले, पता भी नहीं चलेगा कि माफी मांग ले। इस कदर बेअदबी है मेरे भाइयों कि मैं क्या अर्ज करूं, बिल्कुल बेबाक बनकर ये घूम रहा है। इसलिए अग़लातुल अवाम में सबसे बड़ी चीज, दोनों हरम का अदब करो, मोबाइल को मस्जिद में दाखिल होते हुए बंद करो, यहीं से जाने से पहले सादा रिंगटोन रखो। मौसीकी दिल में निफाक को ऐसे उगाती है जैसे बारिश के बरसने से घास सूख जाया करती है। फिर वहां की कदर का पता नहीं, अपनी जिम्मेदारी का पता नहीं। एक बात दरमियान में कहूं, आप इस कदर बड़ी जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, सारा आलम इस्लाम आपको अपनी तरफ से वफद बनाकर, एम्बेसडर बनाकर, कासिद बनाकर अरफात के मैदान में रवाना कर रहा है। जाओ हमारे रब को मना कर आओ। पिछले 300 साल से रब रूठा हुआ है, ऐसी रात है जिस पर सुबह सूरज तुलू नहीं हो रहा है। इस साल के अरफात में जाओ, रब को मना कर आना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांधे पर हो और जाने वाला हादी इस कदर बेफिक्र हो। आप देखें वहां लोग मुझे मिलते हैं, ये भी अग़लातुल अवाम में एक चीज नोट करें, लोग मुझे कहते हैं नसीहत करो, मैं कहता हूं भाई बड़ों से नसीहत कराओ, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। वो कहते हैं नहीं कुछ कहो, तो मैं उनसे कहता हूं मुझे ये बताओ कि 24 घंटे में कितने घंटे आपके हरम में गुजर रहे हैं। तो कोई कहता है 4 घंटे, कोई कहता है 6 घंटे। ओहो, आपको हर चीज से फारिग हो, कारोबार से फारिग होकर आए, दुनियावी मसरूफियात को छोड़कर आए, 24 घंटे में आप 4 घंटे हरम में गुजार रहे हैं। अगर 24 घंटे में 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे से ज़ायद अगर आपका हरम में नहीं गुजर रहा है तो ये बहुत अफसोस की बात है। खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं यहाँ आया क्यों था। सारी बाजार भरे हुए, होटल पर बातें हैं, बातें हैं, बातें हैं। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया ना, मुफ्ती इम्तियाज साहब ने, ग़ीबत से अल्लाह के लिए बचना। वहाँ कोई काम नहीं है, खाने से फारिग हुआ, यहाँ वहाँ की बातें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है। आप किधर रहते हो? अरे मैं भी सूरत में रहता हूँ। तुम किधर रहते हो? अच्छा, अरे मैं भी वहाँ। अरे आपके पड़ोस में अब्दुल्ला भाई रहते हैं। अरे बोले हाँ, वो तो हमारे रिश्तेदार है। अब शैतान इतना होशियार है, पहले भलाई से शुरू कराता है। बोले अब्दुल्ला भाई बड़े नेक हैं, मस्जिद में पहली सफ में नजर आते हैं, और अच्छी बात होते होते शैतान ग़ीबत शुरू कर देता है। वो दूसरा हाजी कहता है अब्दुल्ला भाई तो सूरत वाले वाकई बहुत नेक है, लेकिन उनके भाई से मिला, अब्दुर्रहमान भाई से? बोले नहीं, बोले 1 नंबर का टोपा है, हमारी मुंबई की ज़बान में 1 नंबर का टोपा है। तो तेरा को टोपा किया? बोले नहीं मौलाना, वो तो शक्ल से टोपा नजर आता है। अब बताओ, वहां की तवाफ की नेकियां, वहां की उम्रे की नेकियां सूरत मुंतकिल हो रही हैं। अपने आप को थका रहा है और जिसकी ग़ीबत कर रहा है उसको नेकियां मुंतकिल कर रहा है। फुजूल टॉपिक पर हाजी घंटों बात करता है। एक मरतबा में गुजर रहा था, कुछ नौजवान हमारे मुंबई के, वहीं मक्के मुकर्रमा की होटल में, अरे बोले आइए बैठिए। मैंने कहा शायद कुछ मसला पूछना होगा, कोई जरूरी बात होगी। मैंने कहा क्या बात है, खैरियत, क्या बात चल रही है? अरे बोले नहीं, आपको पता है ये सऊदी लड़कियां जो है ना, ये बुर्के के अंदर क्या पहनती है, आपको पता है? मैंने कहा मुझे मालूम भी नहीं करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये टॉपिक रह गए। टैक्सी वाले ऐसे, पुलिस वाले ऐसे, और राय मशवरे तो इतने सस्ते हैं। हाजी जब बैठेंगे, अरे बोले 1-1 घंटा पहले दरवाजा बंद कर देते, अंदर हरम में बहुत जगह होती है, आपसे किसने राय मशवरा मांगा? लाखों का मजमा है। आप अव्वल नमाज के लिए जल्दी निकलो। अग़लातुल अवाम में ये एक बात नोट करें, एक ऐसा आम मामला है
عموم طلبہ جسے کہا جاتا ہے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 1 کلومیٹر پر ہوٹل ہے، مائک لگا ہوا ہے نیچے، بازے تو اپنی ہوٹل کے عبادت خانے میں، ہوٹل میں جو پرے روم ہوتا ہے اس میں آگے اسکرین لگی ہوئی ہے، حرم کی نماز لائیو چل رہی ہے اور وہ اسکرین کے سامنے اللہ اکبر آپ کر کے کھڑے ہیں۔ عجیب تو ہے، آپ مفتی سے پوچھتے بھی نہیں کہ صفوں کی صفیں خالی ہے، آگے کی صف نظر نہیں آتی، اور آپ اجیاد روڈ کے اخیر میں اور مسمرہ کے اخیر میں اور شارع ابراہیم الخلیل کے اخیر میں نماز کے لیے کچھ 10-12 کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو گئے مسلح بچھا کر پیچھے۔ آپ نے مفتی سے پوچھا کہ کتنا فاصلہ ہو تو نماز ہوگی، کتنا ہو تو نہیں؟ یہ مفتیان کرام موجود ہیں، پوچھیں حرم کے اندر کا کیا مسئلہ ہے، حرم کے صحن کا کیا مسئلہ ہے، راستوں کا کیا مسئلہ ہے۔ میں مسئلہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ تو میں آپ کے اندر طلب پیدا کر رہا ہوں۔ آپ پوچھیں مفتیان کرام سے، جس کو جہاں جگہ ملی وہاں نماز کے لیے کھڑا۔ بولے میں پڑھ کے آیا نماز، کہاں پڑھا؟ بولے یہی پڑھ لیا نیچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ حرم کے دروازے اتنی جلدی کیوں بند کرتے ہیں؟ ارے بھائی 8 لاکھ کا مجمع حرم میں ہے، 10 لاکھ کا مجمع ہے، کوئی حادثہ پیش آیا تو ان کو ایکسٹ کیسے دی جائے گی؟ ان کا نظام ہے ان کا، آپ جلدی جائیں نماز حرم میں ادا کریں۔ بہرحال میرے بھائیوں بالکل بے ترتیبی سے میں فضائل مدینہ منورہ پورے کر چکا۔ آداب مدینہ منورہ میں چند باتیں کہہ کر باتیں بہت باقی رہ گئی، اپنی بات کو 2-4 منٹ میں سمیٹ لوں، اس لیے کہ یہ بھی کچھ دکھانا ہے۔ ایک ادب مدینہ منورہ کا سب سے بڑا ادب، اس سے پہلے ایک بات ضروری یہ کہہ دوں، ایک کام آج سے آپ کو شروع کرنا ہے مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے۔ کب سے شروع کرنا ہے بولو؟ ڈرو گے؟ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں بمبئی والوں کو بتایا اور بڑا اچھا نتیجہ رہا، وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ کیا ہے؟ کب سے کریں گے؟ ارے کب سے؟ آج سے۔ ہم نے بمبئی میں جب یہ بتایا تو ہم کو وہاں پر حاجی ملے۔ ایک سفر میں مجھے بنگلور کے دوست ملے مکہ مکرمہ میں نے کہا کب جا رہے ہو مدینہ منورہ؟ کب 2 دن بعد جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا تیاری ہوئی؟ میں جانتا تھا کہ ایک لڑکا ہے ضرور کچھ نہ کچھ اچھی تیاری۔ اول اس نے بتانے سے انکار کیا، لیکن ہم بھی کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو اتنا آسانی سے چھوڑتے تھوڑی ہے۔ میں نے کہا تیرے اخلاص کچھ نہیں ہوگا، میں بھی عمل کروں گا، تجھے ثواب ملے گا۔ اس نے کہا میں نے 40,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تیار ہوں۔ میں نے 2 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ایک بیان میں یہ واقعہ سنایا۔ بیان کے بعد ایک بہن آئی، 18-20 سال کی عمر ہوگی، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے اپنے دوست کا سنایا کہ انہوں نے، وہ کہنے لگی میں نے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تیار کیا۔ پچھلے سال حج میں ہمارے کرلا کے بمبئی کے دوست تھے، انہوں نے کہا ہم نے آپ کا بیان پچھلے سال سنایا تھا، ٹور والے کو پاسپورٹ دیا، اس وقت سے پڑھنا شروع کیا تھا، 3,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ چکے ہیں۔ ایسے لوگ جب مواد شریف پر حاضر ہوتے ہیں تو سرکار کی توجہات کو اپنی طرف محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے آج سے ایک معمول بنائیے، کم از کم 3,000 5,000 آج سے کنٹینیو جب تک مواد شریف پر حاضری نہیں ہو جاتی ایک بڑی مقدار میں درود پاک پڑھ کر تیار کیجیے۔ کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ آج سے؟ ارے آج سے کہہ رہا ہوں بھائی، اللہ پاک بہت قبول فرمائے۔ دوسرا ادب یہ مدینہ منورہ کی کسی چیز کو برا نہ کہنا۔ کسی نے کہا دہی کھٹی ہے، مشہور واقعہ ہے، باپ نے آقا تشریف لائے فرمایا نکل جاؤ مدینہ منورہ سے، اور جہاں کی دہی میٹھی ہو وہاں چلیے گا۔ یہ واقعہ مجھے 2 کتابیں ملا، ایک حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی اور ایک دوسری جگہ، اس کے اور حوالے بھی میں تلاش کر رہا ہوں جمع بہرحال وہ اور حوالے ہمارے علماء دیکھیں گے۔ مدینہ منورہ کی کسی چیز کو برا نہ کہنا، اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر کبھی براہ راست مت تھوکنا۔ تمہیں تھوکنے کی ضرورت پڑے پولیتھین بیگ میں تھوکو، ڈسٹ بین میں جا کر تھوکو، مدینہ کی زمین پر براہ راست مت تھوکنا۔ مدینہ والوں کو برا نہ کہنا۔ آپ نے فرمایا جو مدینہ والوں سے دغا کرے گا، جو مدینہ والوں کو دھوکا دے گا وہ ایسا گل جائے گا جیسا نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ مدینہ منورہ ادب کی جگہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو تمہیں پکار کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آؤ، رمل کرو، استوا کرو، دوڑو اور بھاگو اور چلو۔ مدینہ منورہ ہے، آقا کی سرزمین ہے، قدم بھی آہستہ رکھنا، آواز بھی آہستہ، ادب کے ساتھ رہنا، ادب کے ساتھ کوئی بے ادبی نہ ہو پائے۔ مدینہ مکہ مکرمہ سے یا جہاں سے بھی آپ کا مدینہ منورہ کا سفر ہو، درود پاک کی مقدار کو بڑھا دینا۔ سیرت پاک کی کوئی کتاب مل جائے اسے لے کر پڑھنا، نعت و منقبت کے کوئی صحیح اشعار ہو اسے گنگنا لینا۔ پھر مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے، اپنی ہوٹل پر پہنچ جاؤ، اب غسل کر لو، اچھے کپڑے زیب تن کر لو، ہو سکے سفید کپڑے زیب تن کرو، آپ کو آقا کو سفید کپڑے پسند تھے، ہو سکے کچھ صدقہ کرو۔ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کیا تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن ہمارے اکابرین کا معمول رہا کہ وہ پہلی حاضری سے پہلے صدقہ دیا کرتے تھے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا عاشق رسول جس نے فضائل حج لکھ کر، جس نے آداب مدینہ منورہ لکھ کر لاکھوں دن کو گرمایا، اور ایسے مدینہ منورہ کے عاشق تھے کہ زندگی کا آخری
حصہ وہی گزرا اور بقی میں بالکل اہل بیت کے قریب میں مدفن ہوئے. وہ شیخ الحدیث جب پہلی مرتبہ ایک مرتبہ حاضر ہوئے 10,000 ریال صدقہ کیا تھا. تو 5-10 ریال تو آپ کر سکتے ہو, کچھ نہ کچھ صدقہ کرو. اب انتہائی ادب کے ساتھ روتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں, ان سنتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ہم نے ایک موقع پر ایک بزرگ کو دیکھا بالکل باپ قدر پیچھے کے دروازے سے داخل ہوئے. مسجد نبوی میں رش بھی نہیں تھا, ازدحام بھی نہیں تھا, لیکن انہیں مواد شریف پر پہنچتے پہنچتے 3 گھنٹے لگ گئے. کیوں 3 گھنٹے لگ گئے؟ زارو قطار روتے تھے, 2-5-10 قدم آگے بڑھتے تھے, پھر اپنے آپ کو 2-3 قدم پیچھے لے لیتے تھے اور کہتے تھے نہیں اس قابل نہیں ہے کہ آقا کو چہرہ دکھا سکتے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی موالح کے سامنے سے سلام عرض نہیں کیا, اقدام عالیہ سے پیر مبارک کی طرف سے سلام عرض کرتے اور فرماتے زکریا اس قابل نہیں کہ سامنے سے سلام عرض کرتے. آج بھی ان کے بیٹے نہیں عرض کرتے, گھبراتے ہیں اور ہم دھڑلے سے موالح پر حاضر ہو جاتے ہیں, اندر جھانکتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں. کچھ لوگ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ ہیں, سلام عرض کر رہے ہیں اور دل میں یہ بات ہے کاش تھوڑا قریب ہو جانے کا موقع مل جاتا, قریب سے سلام عرض کرنے کی جگہ مل جاتی. آواز آئی, شفیع لوگوں سے کہہ دو کچھ لوگ ہماری جالیوں سے دور ہو کر بھی ہم سے قریب ہوتے ہیں اور کچھ ہماری جالیوں سے قریب ہو کر بھی ہم سے دور ہوتے ہیں. اس لیے مواد شریف کے جالی کے قریب ہوتے ہوئے تو ہاتھ پیر کام جانے چاہیے, سلام کی آواز رک جانی چاہیے, ادب سے داخل ہو. 2 رکعت تحیت المسجد, ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لو. آقا کی طبیعت بڑی حساس تھی, میری حاضر ہونے سے کہیں آپ کی طبیعت کو تکدر نہ ہو, پھر ادب سے حاضر ہو, انتہائی ادب کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. یا پھر اتنا بھی کہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بعض علماء نے کہا کہ شہادتین کی گواہی بھی دے دیں. یا رسول اللہ, صحابہ آپ کی خدمت میں آ کر اپنے ایمان پر آپ کو گواہ بناتے تھے, ہم بھی اپنے ایمان پر آپ کو گواہ بنا لیں. یا رسول اللہ گواہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ سے شفاعت کی درخواست, جنہوں نے سلام عرض کرنے کے لیے کہا ان کی طرف سے سلام عرض کریں اور پھر آگے بڑھ کر شیخین کی خدمت میں سلام عرض کریں. السلام علیک یا امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جزاکم اللہ فاحسن الجزاء ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں. مدینہ منورہ کے قیام کو انتہائی غنیمت جانیں, ساری نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کریں. قرآن کریم کا مدینہ منورہ جا کر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, مکے میں پھر بھی طواف کی مصروفیت رہتی ہے, مدینہ منورہ میں سلام عرض کر دیا, اب ظاہر سمجھتا ہے 24 گھنٹے کی چھٹی ہو گئی, اب یہاں وہاں تلاوت بھی ختم, نمازیں بھی جماعت سے نہیں. میرے بھائیوں کتنی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے نکلا اور میرا وہ سفر 9 دن کا یا 14 دن کا وہ میرا سفر اونٹ پر تھا, اور ان 14 دن کے سفر میں نے 14 قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی. اس لیے میرے بھائیوں پورے ادب کے ساتھ, پورے وقار کے ساتھ مدینہ منورہ کے قیام کو گزاریں, اور جب واپسی ہونے لگے تو انتہائی پختہ نیت کے ساتھ کہ اب ہماری زندگی اپنے وطن جا کر ایسی نہیں ہوگی جیسے حج سے پہلے تھی. اس لیے کہ حج مبرور کی بڑی علامت زندگی کی تبدیلی ہے. آقا کی خدمت میں بھی صحت و پیمان کے ساتھ واپس ہو, اور 2 رکعت سفر کی نیت سے پڑھ کر اپنے وطن آ کر آئبون تائبون لربنا حامدون کے ساتھ اپنے گھر واپس ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں, اغلاط العوام میں بھی باقی رہی, فضائل مدینہ منورہ میں باقی رہی, تو آپ کی جیسے ایک پروگرام پر اکتفا نہ کریں. ابھی آپ کے سفر کو وقت ہے, بار علماء کی مجلس میں حاضر ہو, بار ان باتوں کو سنیں, کتابوں کو پڑھیں, ایسی مجلسوں میں حاضر ہو اور ان مجلسوں سے استفادہ حاصل کریں. اب 2 چیزیں بہت مختصر میں بچی ہیں, ایک پریکٹیکل کچھ چیزیں اور یہ کچھ مقامات مقدسہ کی نشاندہی ہے, وہ کرا دیں جب تک حضرت بھی تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیں مقامات مقدسہ کی نشاندہی ایک ہمارے آج کے عناوین میں سے عنوان تھا, آج کے امور میں سے ایک امر تھا.
لیکن اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اسے پہلے دیکھا نہیں ہے. میں تو بمبئی سے صبح پہنچا ہوں. یہ ہمارے بھائیوں نے کیا بنایا ہے، پھر بھی آپ کو بہرحال کچھ مقامات کی نشاندہی کرانے کی کوشش کریں گے.